جی ہاں، اڈیالہ کا قیدی نمبر 943 943، اٹک کا قیدی نمبر 804، اب اڈیالہ کا قیدی نمبر 943 عمران خان، اور عمران خان کا دی اکانومسٹ میں چھپا آرٹیکل ابھی تک اس کے چرچے ہیں، اور اب تو نگران حکومت نے اس کو ورلڈ وائڈ مطلب دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے۔ 2007 کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جانے والا آرٹیکل نکلا ہے یہ دا اکانومسٹ میں، 1171 الفاظ پر مشتمل عمران خان کا آرٹیکل، جس کو نگران حکومت گھوسٹ آرٹیکل بھی کہتی ہے، جعلی آرٹیکل بھی کہتی ہے، اور ساتھ ساتھ ٹویٹیں بھی فرما رہی ہے نگران حکومت اور میرے پیارے مرتضی سولنگی صاحب کہ ایک سزا یافتہ قیدی کس طرح آرٹیکل لکھ سکتا ہے۔ اس بات پر تو بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آرٹیکل تھا کیا۔ اس کے 15 پوائنٹس تھے، یعنی اس آرٹیکل کے مین جو نکات ہیں وہ 15 ہیں، 1171 الفاظ ہیں، یو کے کا دا اکانومسٹ اخبار ہے ویکلی جس میں یہ چھپا ہے اور پوری دنیا میں پڑھا گیا ہے، اور جیسا میں نے بتایا 2007 کے بعد دی اکانومسٹ کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا یہ آرٹیکل ہے۔ وہ 15 پوائنٹس کیا ہے؟ نگران حکومت غیر آئینی ہے، بالکل ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے۔ عمران خان نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ نگران حکومتیں غیر آئینی ہیں، بالکل ہیں، کے پی کی، پنجاب کی، مرکز کی، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ غیر آئینی نگران حکومتیں ہیں۔ الیکشن پر عوام کے شکوک و شبہات ہیں، بالکل ہیں، 1 مہینہ رہ گیا ہے، ابھی تک کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، سوائے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے۔ یوں لگ رہا ہے کہ سب الیکشن ڈیلے کے چکر میں ہیں۔ الیکشن کمیشن کا محتسبانہ کردار بالکل ہے، 75 سالہ تاریخ کا یہ سب سے متنازع الیکشن کمیشن ہے۔ جسٹس بندیال اور جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین توڑا ہے، آئین کو نئے سرے سے لکھا ہے، جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا ہے، اپنے کام کے علاوہ الیکشن کمیشن سارے کام کر رہا ہے، اور جس طرح الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس طرح کے فیصلے تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں، کبھی 75 سالہ تاریخ میں ایسے متنازع اور جانبدار قسم کے فیصلے نہیں آئے، تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آزاد خارجہ پالیسی میرا جرم قرار، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکالنے میں میری آزاد خارجہ پالیسی، ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کا کردار، عوام کا کردار اور ہمارے لیے اصرار، معیشت ضعیف و لاچار، کہ معیشت کے بات کی انہوں نے کہ ضعیف و لاچار معیشت ہے، بالکل ہے، یعنی آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی معاہدہ ہے۔ اور ابھی سوائے اگر یہ جو فوج کر رہی ہے، انہوں نے بزنس فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے، یا فوج یو اے ای سے اور سعودی عرب سے اگر سرمایہ کاری قطر سے لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور فوج جو گرین انیشیٹو زراعت پہ کر رہی ہے، اگر یہ 2-3 چیزیں نکال دیں تو ہمارے پاس تو کک پلے نہیں بچتا۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ۔ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے جو تحریک انصاف کا ہے، اور جو تحریک انصاف کے حوالے بحیثیت پارٹی اور تحریک انصاف کے سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس کی انہوں نے ایک جھلک پیش کی اس آرٹیکل میں۔ اور پھر انہوں نے عمران خان نے کہا ہے کہ مقبولیت میں پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پہ ہے، لیکن ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آخری جو ٹیسٹ تھا، ابھی تو اگلا ٹیسٹ آئے گا، ویسے تو سرویز بھی آئے ہیں، تحریک انصاف نمبر 1 پہ ہے، لیکن جو آخری ٹیسٹ تھا اس میں مسلم لیگ نون کو ان کے گڑھ اور گھر میں ہرایا، لاہور میں ہرایا۔ مسلم لیگ نون کا جو گڑھ تھا اب وہ ان کے لیے گڑھا بنا ہوا ہے، تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈیل ایک بار پھر، نواز شریف صاحب کے بارے میں مسلم لیگ نون خود کہہ رہی ہے کہ رسک فری واپسی ہوئی ہے، گارنٹیوں بھری واپسی ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب کو ایک طرح کا NRO ملا ہے۔ ایک شہباز حکومت نے خود کو خود NRO دیا تھا جب نیب ترمیم کی تھی، اور ایک دوسرا NRO نواز شریف صاحب کو ملا ہے، بالکل ہے۔ اور عدم استحکام مسلسل ہے اور ملک میں بالکل ہے، سیاسی عدم استحکام بھی ہے، معاشی عدم استحکام بھی ہے، آئینی عدم استحکام بھی ہے، عدالتی عدم استحکام بھی ہے۔ تو بہت ساری باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں، اور بہت ساری باتوں پہ ان پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، وہ ان کے پارٹی اور ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس آرٹیکل کے چھپنے کی دیر تھی
کہ نگران حکومت جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا ایسے کاموں سے، وہ اس میں پارٹی بن گئی ہے. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ ہماری 75 سالہ تاریخ کی متنازع ترین نگران حکومت ہے. 75 سالہ تاریخ کا متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے، اور 75 سالہ تاریخ کی جو اب الیکشن کرانے جا رہی ہے بیوروکریسی، یہ متنازع ترین بیوروکریسی ہے. تو اس پہ مرتضی سولنگی صاحب خیر سے انہوں نے پہلے ٹویٹ فرمائے، اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا اور ٹویٹ میں بھی کہا، اور کہا کہ ہم دی اکانومسٹ سے پوچھیں گے. میرے پیارے مرتضی سولنگی صاحب نے کہا کہ ہم دی اکانومسٹ سے پوچھیں گے کہ ایک سزا یافتہ قیدی کا آرٹیکل کیوں چھاپا. ویسے میرے پیارے مرتضی سولنگی صاحب، جب سے آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم پوچھیں گے، اور جب سے دی اکانومسٹ کو پتا چلا ہے کہ مرتضی سولنگی صاحب نے پوچھنا ہے، وہ تو تھر تھر کانپ رہے. خیر یہ آپ جانیں اور وہ جانیں آپ کیا پوچھیں. ویسے آپ نے کیا پوچھنا ہے اور انہوں نے کیا بتانا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے یا آپ کی کیا حیثیت ہے یا دی اکانومسٹ پہ آپ کا کتنا زور چلنا ہے. لیکن ایک آپ کو مفت مشورہ دے دوں مرتضی سولنگی صاحب، اور اس مفت مشورے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ 1 جولائی 2019 کو آپ کا ہی ٹویٹ تھا. اس وقت نواز شریف عمران خان کی جگہ پہ تھے، اور آپ نے ٹویٹ کیا تھا نواز شریف صاحب کے بیانات پر پابندی لگ گئی تھی کیونکہ وہ نااہل ہو چکے تھے، مجرم ہو چکے تھے. تو اس وقت پابندی لگی تھی، تو آپ نے ٹویٹ فرمایا تھا کہ خاص سزا یافتہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے بولنے کا حق واپس نہیں لینا چاہیے، لکھنے، اس کو بولنے کا، اس کو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا حق اس سے نہیں چھیننا چاہیے. لیکن شاید وہ نواز شریف تھے اور یہ عمران خان ہے. عمران خان کے بارے میں سولنگی صاحب آپ کا اور پیمانہ ہوگا، نواز شریف صاحب کے بارے میں اور ہوگا. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ سولنگی صاحب عمران خان کی سزا معطل ہے اس وقت. وہ 2 مقدموں میں گرفتار ہیں، ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہے، ایک مقدمے میں سزا معطل ہے. نااہلی ہے جس کا وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، لیکن سزا معطل ہے. اب نااہلی میں ان کے کاغذات بھی ایک جگہ سے منظور ہو گئے، ایک جگہ سے ریجیکٹ ہو گئے. لیکن خیر تو یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے مرتضی صاحب. اور پھر مرتضی سولنگی صاحب، لوگوں نے جیلوں میں رہ کر، سیاستدانوں نے کتابیں لکھی اور وہ جیلوں میں ہی تھے اور وہ کتابیں پبلش بھی ہوئی. اور مرتضی سولنگی صاحب ہمارے صحافی نواز شریف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے کہ انہیں بولنے کی اجازت دی جائے، جب وہ سزا یافتہ بھی تھے لندن میں اور اشتہاری بھی تھے. اور جب عدالت کہہ رہی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول کر گئے، نظام کی تضحیق کر کے گئے، اور اب آپ وہاں بیٹھ کر ہم پر ہنس رہے ہوں گے. اور گو کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ وہ اشتہاری ہیں، پہلے سرنڈر کریں پھر ان کو بولنے کا حق دیا جائے گا، اور عمران خان اشتہاری نہیں ہے. اچھا، پھر سپریم کورٹ بار سے بھی مرتضی سولنگی صاحب پوچھیے، جنہوں نے ایک اشتہاری اور مفرور کو اپنا فورم مہیا کیا اور اس پر انہوں نے تقریر ٹھوکی تھی سپریم کورٹ بار کے فنکشن میں، اور جلسوں سے بھی خطاب کیا نواز شریف نے جب وہ اشتہاری اور مفرور تھے. اور پھر مرتضی سولنگی صاحب آپ سے کہنا ہے، جو مفت مشورہ دینا تھا وہ آپ کو یہ دینا تھا کہ اگر آپ سے دی اکانومسٹ نے یہ پوچھ لیا کہ جب آپ نگران وزیر اطلاعات تھے، اسی دوران ہیتھرو ایئرپورٹ پر ڈاکٹر فیصل جو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ہیں، اس نے ایک اشتہاری اور مفرور کو جب سی آف کیا، اس کو بیانیہ بنانے کے گر بتائے، تو کیا آپ نے ڈاکٹر فیصل سے پوچھا؟ کیا آپ نے سعودی عرب پاکستانی سفارتخانوں سے پوچھا جو انہوں نے ایک اشتہاری کو اور سزا یافتہ کو خصوصی پروٹوکول دیا؟ کیا آپ نے اپنی وفاقی حکومت سے پوچھا، اپنی وفاقی حکومت، اپنی پنجاب نگران حکومت، اپنی انتظامیہ، اپنی پولیس کو، جنہوں نے ایک اشتہاری اور سزا یافتہ نواز شریف کو واپسی پر سلام ٹھوک کے پروٹوکول دیا؟ اور پھر مرتضی سولنگی صاحب، اب جو آپ کا ڈائریکٹ آ رہا ہے، جو ڈائریکٹ آپ کے انڈر ہے، جب نواز شریف واپس آئے تو وہ اشتہاری اور سزا یافتہ تھے، تو ان کے واپسی سے پہلے ہمارے پرنٹ میڈیا نے خصوصی ضمیمے چھاپے تھے نواز شریف کی واپسی پر. کیا آپ نے اپنے پرنٹ میڈیا سے پوچھا کہ کیوں ضمیمے چھاپے تھے؟ اور پھر الیکٹرانک میڈیا نے، یعنی ٹی وی چینلوں نے نواز شریف کی واپسی پر تمام دن کی نشریات، خصوصی نشریات کی تھیں. کیا آپ نے سولنگی صاحب کبھی ان سے پوچھا کہ یہ ایک سزا یافتہ پہ اتنی خصوصی نشریات کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی رہے مرتضی سولنگی صاحب کہ نواز شریف اشتہاری تھے، سزا یافتہ تھے، اور انہوں نے